ہو، اگر جمہوریت کا ذکر ہو تو ہمیشہ جب بھی مورخ تاریخ لکھے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو مستحکم کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد انشاءاللہ تعالی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، اس ملک میں انشاءاللہ تعالی خوشحالی آئے گی۔ میں ہمیشہ اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ترقی دیکھنی ہے تو آپ جا کر سندھ دیکھیں۔ ہماری طرف تو سارا وقت خیبر پختونخوا میں یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت یہ سوچتی ہے کہ کہاں پر جلسہ کرنا ہے، کہاں پر جلوس نکالنا ہے، کہاں پر دھرنا دینا ہے، کہاں پر ناچ گانا کرنا ہے، کس وقت اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے ملک کی سلامتی کی بات نہیں کی، ملک کی استحکام کی بات نہیں کی، صوبے کی استحکام کی بات نہیں کی۔ آج جب ہم نے 2013 میں ایک پرامن ملک، ایک پرامن صوبہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے کیا، آج آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، آج دوبارہ بدحالی ہے، بدامنی ہے۔ اثر کے بعد ہماری حکومت کی رٹ ختم ہو جاتی ہے، پولیس گشت کرنا چھوڑ دیتی ہے، پولیس کے تھانے بند ہو جاتے ہیں، اور دہشت گرد جو ہے وہ سرے عام ہائی ویز پہ، بارڈر ویز پہ اور اپنا گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج ہماری صوبائی حکومت آج ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ امن کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں۔ ایک کانفرنس انہوں نے کی امن کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں ہم نے شرکت کی، لیکن آج اس صوبے میں امن لانے کے لیے، آج اس صوبے میں استحکام لانے کے لیے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ صدر زرداری صاحب کی صورت میں جب ہم نے 18ویں ترمیم کی، ہم نے اس ملک میں ایک امن کا سفر شروع کیا، تو وہاں پر ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے میڈیا کے دوستوں نے، ہماری سول سوسائٹی نے، ہمارے فوج کے نوجوانوں نے، ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے، یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں، پشاور میں ہمارے اے پی ایس کے بچے، انہوں نے بھی امن کے لیے جو ہے انہوں نے قربانی دی، شہادت قبول کی۔ خیبر پختونخوا میں بچے سے لے کر بڑے تک، چاہے وہ فوج کے نوجوان آفیسر ہوں، پولیس کے ہوں، سیاست میں ہوں، سول سوسائٹی ہو، میڈیا کے دوست ہوں، انہوں نے امن کے لیے جو قربانیاں دی، آج دوبارہ خیبر پختونخوا امن کے لیے پکار رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے۔ اور اس صوبائی حکومت میں ان پی ٹی آئی کے لوگوں میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ امن لا سکے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج اگر آپ دیکھیں کہ ان کی پچھلی حکومت میں جس طریقے سے یہاں پر خیبر پختونخوا میں وہاں پر ملیٹنٹس کو آباد کیا گیا، آج انہوں نے وہی ہتھیار اٹھائے اور صوبے کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے انشاءاللہ تعالی مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، وہ آپ میں اور ہمارے درمیان ہوں گے۔ آپ لوگوں نے بہت انتظار کیا، آپ لوگوں نے گھنٹوں گھنٹے انتظار کیا، لیکن آج اگر وہ جلسے میں لیٹ آ رہے ہیں تو وہ آج ہمارا مقدمہ اسلام آباد کے حوالوں میں لڑ رہے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہمارے وہ وکیل ہیں جو کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو جہاں پر جو ہمارے آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس پہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس ملک کو جو آئین میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو دوبارہ ان کی شکوں کو بحال کریں۔ آج ہم پہ تنقید کی جاتی ہے عدلیہ کی طرف سے۔ اب میں سوال کرتا ہوں اپنے بہت جج صاحبان سے بھی کہ آپ نے تو اسلام آباد میں تو سندھ میں 2 شہید بھیجے، آپ نے جس شخص نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، جس شخص نے اس ملک کو جو متفقہ آئین دیا، جو اس آئین کے بانی تھے، آپ نے تو اس کا عدالتی قتل کر دیا۔ 50 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ ہاں
ان کا عدالتی قتل ہوا، لیکن آپ وہ سزائیں جو ان لوگوں کو دینی تھی جو اس عدالتی قتل میں ملوث تھے، آپ وہ تو نہیں دے سکے۔ جب بھی ہمارے سندھ کی عوام سے یہ آواز آتی ہے کہ جب بھی اعلیٰ عدلیہ میں سندھ کا کیس آتا ہے تو وہاں پر جو ہے انصاف کو بریکیں لگ جاتی ہیں، اور اگر کسی اور کے کیسز آتے ہیں تو انصاف دوڑ رہا ہوتا ہے۔ لہذا آج اگر آپ دیکھیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف ہو۔ آج میرے یہاں پر جو بلوچستان کے ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بیٹھے ہیں، ان کے وجہ سے ایک شخص پچھلی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر تھے، ان کے ٹریبیونل نے، ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ کوئٹہ میں 40 سے 50 ہزار ووٹ ہیومن ایرر، انسانی غلطی سے جو ہے وہ پاس کیے گئے ہیں، اور وہ کیس 4 سال 5 سال آج تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے اور فیصلہ نہیں کر رہا کہ یار وہ جو ہائی کورٹ نے اور ٹریبیونل نے کہا تھا کہ 40-50 ہزار ووٹ جو آپ نے ڈالے ہیں وہ انسانی غلطی تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ انسانی غلطی تھی اور غلط، وہ جو ہے وہاں سے سلیکٹ ہو کر آئے تھے اور پھر ڈپٹی اسپیکر بنے۔ آج تک آپ وہ نہیں کر رہے، لیکن بات ہوتی ہے آلو کی، بات ہوتی ہے پیاز کی، بات ہوتی ہے ڈینس کی، بات ہوتی ہے کوئی اور چیزوں کی، تو وہ بڑے جلدی یہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص وہاں پر پہلے بھی چیف جسٹس سے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں ڈیم بناؤں گا اور چوکیدارہ کروں گا، نہ ڈیم بنا اور نہ اس چوکیدار کا پتہ چلا۔ اگر میڈیا کے دوستوں کو پتا ہے کہ وہ چوکیدار کہاں پر ہے تو ہمیں بھی بتا دیں کہ وہ چوکیدار، مجھے تو نہیں پتا چلتا کہ اس ملک میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی ملک پر ٹائم آیا ہے، ہم نے پاکستان کبھی کا نعرہ مارا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اس پاکستان کو خدا نخواستہ نہیں مانتے۔ ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ہمیں شہادتیں ملی، ہمیں سب کچھ ہوا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پاکستان کبھی کا نعرہ مارا، ورنہ خدا نخواستہ ہم بھی 9 مئی والا ٹریلر کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا نہیں، جو کچھ بھی ہوگا آئین کے دائرے میں ہوگا، اس ملک کے اندر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ ملک خدا نخواستہ منظور نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ آئین منظور نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ دھرتی منظور نہیں ہے، ہمیں سب کچھ منظور ہے۔ ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ہم نے ایک جدوجہد کی، پارٹی کے دوستوں کے ساتھ مل کر، پارٹی کی بہنوں کے ساتھ مل کر، پارٹی کے بھائیوں کے ساتھ مل کر، پارٹی کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر، ہر طبقے فکر کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے جدوجہد کی، اور آپ نے دیکھا کہ آج پھر وہی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی مفاہمت کی سیاست نے آج دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ آج صدر آصف علی زرداری صاحب دوسری دفعہ ایک جمہوری صدر بن رہے ہیں اس ملک میں، تاریخ رقم کی ہے انہوں نے، اور